خزینہ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ. آپ کا نام؟ فیضان رضا، حیدرآباد. محمد سہیل اتاری. محمد خورشید. سید عمران اتاری. احمد علی اتاری کیواڑی سے. محمد طالب اتاری. محمد رضوان اتاری، کورنگی 1 نمبر سے آیا ہوں. محمد شہزاد اتاری. ساجد محمود، میں کراچی سے ہی آیا ہوں. تو وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ جب ہمارے پیر و مرشد اس ایج میں آ کر بھی جو ہے نا وہ خون دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہم تو نوجوان ہیں تو ہمیں دینا چاہیے. تو امیر علیہ سنت کی بھی ایک یہ کہ خوشنودی کے لیے وہ الحمدللہ بلڈ دینے کے لیے آتے ہیں. یہ ہم نے امیر علیہ سنت کے کہنے پہ انہوں نے ترکیب دلائی تھی ہمارے کو کہ آپ بلڈ دیں، تاکہ اس سے تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں وہ ان کو خون مل سکے، تاکہ ان کی جو ہے نا زندگی بڑھ سکے. میں نے اللہ کے اس کے رسول کی رضا کے لیے دیا ہے، اپنے پیر و مرشد کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے. میں خون کا عطیہ دے رہا ہوں اپنے پیر و مرشد کے فرمان پر. یہاں پر لائیو سننے میں جو وہ الگ مسئلہ ہے، جیسے لائیو سننے میں بچے ہوتے ہیں گھر میں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، توجہ برقرار نہیں رہتی. یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ مرشد کا دیدار بھی ہوتا رہتا ہے اور توجہ بھی برقرار رہتی ہے. آنا چاہیے، مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیے، فیضان مدینہ کی برکت لینی چاہیے، یہاں پہ دعا مانگنی چاہیے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں امیر اہل سنت، وہ الحمدللہ اپنا فیضان لٹا رہے ہیں، وہ الحمدللہ علم دین سکھاتے ہیں اور ہم لوگ سیکھتے ہیں. مرشد کے پاس آتے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ ان کا فیض ملے گا الحمدللہ، ان کی دعائیں. اب مرشد کی نظر کرم جو ہوتی ہے پھر وہ مرید پہ پڑ جاتی ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ مدنی مذاکرے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت معلومات جو چیزیں ہیں اس میں دینی کے علاوہ دنیاوی بہت فوائد ہیں کہ جس کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، اس سے بہت معلومات ہوتی ہے. ہر ہفتے کو الحمدللہ میں یہاں پر آتا ہوں، مدنی مذاکرے میں سوال جواب ہوتے ہیں تو میرے کو بہت سارا الحمدللہ سیکھنے ملتا ہے. پہلے نہیں آتا تھا تو نہیں سیکھنے ملتا تھا، لیکن اب الحمدللہ آ رہا ہوں، سیکھنے کو مل رہا الحمدللہ. کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں فیضان مدینہ آتا رہوں انشاءاللہ. اپنی اولاد کو بھی ان کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو بھی ان کے سپرد کر دیں، اور گھر میں مسلسل مدنی چینل چلا کر اپنے گھر کی فیملی کو بھی ان کے سپرد کر دیں. اس سے وہ برکتیں ملیں گی کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا، اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. جنت کے رستے پر چلنے والے احکامات سیکھنے کو مل جائیں گے، دوزخ جہنم سے نفرت کرنے کا ذہن ہم کو یہ دیں گے، دنیاوی طور پہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ وہ تو ہستی ہیں جو مدینے کی یاد میں رلا رہی ہے، مدینے کا تصور میں رلا رہی ہے، مدینے کے عشق میں مسلمانوں کو رلا رہی ہے. ورنہ جو مدینے کی یاد سے دور ہے، یا مدینے مرکز سے دور ہے، یا نمازوں سے دور ہے، یا علم دین سے دور ہے، وہ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں. نوجوانوں کا حال آپ کے سامنے ہے. سب نے مل کر اتفاق محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور امیر علیہ سنت کی غلامی میں داخل ہونا ہے، تب زندگی سدھرے گی. یہاں تو دنیا ہی علیحدہ ہے نا، یہاں بندہ آتا ہے تو اس کو روحانی سکون ملتا ہے، روحانی علاج ملتا ہے. تو باہر کی دنیا اور ہے، یہاں پہ بندہ آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے. یہاں پہ حقوق اللہ، حقوق العباد سب کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. تو سارا ہفتہ ہم دنیا میں داری میں جو لگے ہوتے ہیں تو بس وہ بات چیت نہیں رہتی نا، گناہوں میں بس زندگی بسر ہو رہی. ہر ہفتے جب یہاں تشریف لاتے ہیں، مرشد کی زیارت ہوتی ہے، علم دین حاصل کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو بڑے بڑے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، تو ایک طرح سے ہم جو ہے نا وہ پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اور ایک ہفتے تک ماشاءاللہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر باپ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے، ہر ہفتے آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں. سوال